الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نور الله صلى الله تعالى عليك وسلم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنهم ورضوا عنه. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. عزیزان محترم سامعین حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ، اللہ کا بہت ہی شکر احسان کہ اس نے ہمیں عید المؤمنین، جسے حدیث شریف میں فرمایا گیا یوم الجمعۃ عید للمسلمین، جمعہ کا دن مومنوں کے لیے عید کا دن ہے، تو اللہ نے ہمیں ایک اور مرتبہ یہ عید منانے کا موقع عطا فرمایا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر کروڑہ احسان فرمائے کہ اس نے ہمیں وہ رسول اور رسول کے صحابہ عطا فرمائے کہ اگر ہم ان کے راستے پر چلیں تو انشاءاللہ عز و جل ہماری زندگیاں سنور جائیں گی اور ہماری آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی. رسول وہ ہے کہ جو نئی شریعت لے کر آئے اپنے رب کی بارگاہ سے. یہ ضروری نہیں ہے کہ جو نبی ہوتا ہے وہ رسول ہو. ہاں، جو رسول ہے وہ یقیناً نبی ہوتا ہے، اور ہمارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم رسول بھی ہیں اور نبی بھی ہیں. تو ہمارے آقا کے جو صحابہ ہیں جن کو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اصحابک النجوم اہتدیتم اقتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، اگر تم ان میں سے کسی ایک کی پیروی کرو تو کامیاب ہو جاؤ گے. تو وہ صحابہ کہ جن کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا کہ اگر کوئی ایک شخص احد پہاڑ کے برابر بھی سونا صدقہ کر دے اور ایک میرا صحابی ایک مٹھی جو صدقہ کرے تب بھی برابر نہیں ہو سکتا. یہ آقا کے صحابہ ہیں. اگر ہم مومن ہیں، اگر ہم مسلمان ہیں، تو یہ ہم پر لازم ہو جاتا ہے کہ ہم آقا کے صحابہ کے ذکر کو بلند کریں، آقا کے صحابہ کی زندگیوں کو پڑھیں، تاکہ یہ تو پتہ چلے کہ زندگی گزارنے کا طریقہ میرے آقا نے میرے صحابہ کو کیا فرمایا تھا. آقا کی جتنی بھی صفاتیں ہیں، آقا کا سچ بولنا، یہ صفات حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات میں ایسی پیوست ہو گئی، جب بھی ہمارے ذہن و فکر میں ابو بکر کا نام آتا ہے تو ساتھ میں صدیق کا لقب بھی یاد آ جاتا ہے. یہ سچائی، یہ سچ بولنا، یہ ہمارے آقا کی شان ہے. حالانکہ دشمنان دین میرے آقا کو گالیاں دیتے، پتھر برساتے، لیکن ان کے دل میں کہیں نہ کہیں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت ہوتی ہی تھی. ابو جہل، عتبہ آقا کی دیوار کے سائے میں کھڑے رہ کر قرآن سنتے تھے، اس لیے سنتے تھے کہ قرآن جب صاحب قرآن پڑھے تو کتنا مزہ آتا ہوگا. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی آپ زندگی کا مطالعہ کریں
تو حضرت ابوبکر صدیق کا نام جب آئے تو صدیق لقب یہ میرے آقا نے ان کو عطا فرمایا۔ جب کوئی ماننے کو تیار نہیں تھا، میرے آقا نے معراج شریف آ کر لوگوں کو سنائی، سنو میں نے کل رات معراج کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے مختصر سے حصے میں جنت و دوزخ اور اپنے حجابات اٹھا کر، اپنا پردہ اٹھا کر دکھایا، تو کوئی ماننے کو تیار نہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارگاہ میں ابو جہل گیا اور کہنے لگا، کیا تم اس بات کو تسلیم کرتے ہو کہ اگر کوئی یہ کہے کہ میں تھوڑے سے وقت میں اللہ کو دیکھ کر آیا؟ تو ابوبکر صدیق کہنے لگے، ایسا کون کہہ سکتا ہے؟ تو بعد نے اس نے کہا کہ تمہارے صاحب محمد کہہ رہے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کو بھی کہنا ہے، جب بھی ہمارے آقا کا نام آئے تو آپ پر یہ لازم ہے کہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہیں۔ تو اس کا لہجہ یہ تھا کہ تمہارے محمد نے یہ کہا۔ تو صحابہ کرام، وہ عزیز القدر صحابہ کرام، ابوبکر صدیق نے جواب دیا، اگر میرے آقا کہہ رہے ہیں تو سچ کہہ رہے ہوں گے۔ تو وہیں سے ان کا لقب صدیق پڑ گیا۔ تو میرے آقا بھی سچے، ان کا پہلا غلام بھی سچا، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی۔ اب جیسے ہی ہمارے ذہن و فکر میں عمر آتا ہے تو ساتھ ہی ساتھ فاروق کا لقب بھی آ جاتا ہے، فرق کرنے والا، اعتدال کرنے والا۔ تو یہ ہمارے آقا کی زندگی کو آپ پڑھیں تو اعتدال کس طرح سے فرماتے ہیں میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم۔ کسی نے کہا، محمد تم سیدھی طرح سے تقسیم نہیں کرتے، تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا، اللہ مجھے عطا کرتا ہے، میں تقسیم کرتے جاتا ہوں۔ تو یہ تقسیم کرنا، ڈیوائیڈ کرنا، لوگوں کے درمیان اچھے سے لوگوں کو اپنا اپنا حصہ عطا فرمایا، یہ میرے آقا کی صفت ہے، یہ میرے آقا کی شان ہے۔ اور اسی صفت کو حضرت عمر فاروق نے اپنے دل میں جان گزار فرمایا، تو ان کا لقب کیا ہوا؟ عمر فاروق ان کا لقب پڑ گیا۔ اور اسی کے ساتھ کل 18 ذی الحجہ کو عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال گزرا، آپ کی شہادت کا دن گزرا۔ یہ تیسرے صحابہ ہیں اور ان کے بارے میں بہت سارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشادات فرمائے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں کہ جنہوں نے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے 2 مرتبہ اس زندگی میں، اس دنیا میں جنت طلب کی ہے، جنت لے لی ہے۔ نماز پڑھ کر بھی کسی کو جنت نہیں مل سکتی، روزہ رکھ کر بھی کسی کو جنت گارنٹی نہیں، عبادات اور اعمال سے جنت کا بھروسہ نہیں۔ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات و مبارکہ یہ ہے کہ آپ نے 2 مرتبہ آقا سے جنت خرید لی ہے۔ نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک کے بعد دیگر ایک کے بعد دیگر ایک، یہ لفظ کو ہمیشہ یاد رکھے اپنی زندگی میں، ایک کے بعد دیگر ایک، اپنی 2 شہزادیوں کو نکاح میں دیا اور فرمایا، اور اگر میری تیسری بیٹی بھی ہوتی تو اس کو بھی میں عثمان کے نکاح میں دیتا۔ اور ایک قول کے مطابق میرے آقا نے فرمایا 40 بیٹیاں بھی ہوتی تو عثمان کے نکاح میں دیتا۔ فرمایا گیا کیوں؟ تو میرے آقا نے فرمایا کہ عثمان بہت حیا والا ہے، بہت شرمیلا ہے، اس کے مزاج میں حیا ہے۔ تو یہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی ذات مبارکہ ایسی ذات مبارکہ ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، یہ جملہ یاد رکھیں، کیا جملہ؟ ایک کے بعد دیگر ایک۔ اور مسئلہ بھی ایسا ہے کہ شریعت مطہرہ کا کہ آپ 2 سگی بہنوں کو اپنے نکاح میں نہیں رکھ سکتے، یہ بھی مسئلہ یاد رکھیں، فضیلت بھی یاد رکھیں اور مسئلہ بھی یاد رکھیں۔ اسی فضیلت سے صحابہ کی، آقا کی اسی فضیلت سے علماء فقہ نے یہ مسئلہ نکالا کہ 2 بیٹیوں کو، ایک باپ کی 2 سگی بیٹیاں ہوتی ہیں، ایک کے ساتھ ہمیں نکاح نہیں رکھ سکتے، ایک ساتھ ہمیں اسے نکاح میں نہیں رکھ سکتے۔
یا تو پہلی کا انتقال ہو جائے یا تو اسے طلاق دیا جائے، جبھی دوسری کو لیا جائے گا، سالی کو لیا جائے گا، دونوں کو ایک ساتھ نہیں رکھ سکتا۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اسی طرح آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے چوتھے صحابی مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ، یہ وہ ذات مبارکہ ہے جس کے بارے میں میرے آقا نے ارشاد فرمایا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا۔ اب جس کو حضرت علی کے نام سے چڑ لگتی ہے، چہرے کا تغیر بدل جاتا ہے، وہ سمجھ لے کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی بھی مولا ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے یہ صحابہ، اور یہ بات ہمیشہ غوش نشین رکھ لیجئے اپنے ذہنوں میں کہ جب تک آپ زندگی میں صحابہ کے عمل کو اپنی زندگی میں نہیں اپنائیں گے، تب تک آپ کی زندگی میں خوشیاں نہیں آنے والی، تب تک آپ کی زندگی میں خوشیاں آنے والی نہیں ہیں۔ کیونکہ میرے آقا نے کیا فرمایا تھا، ان میں سے کسی ایک کی پیروی کرو تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ ہم کہاں پر پیروی کر رہے ہیں؟ ہم کس کی پیروی کر رہے ہیں؟ کیا ہماری پیروی ایکٹروں کی تو نہیں ہو گئی؟ کیا ہماری پیروی ایکٹرسز کی نہیں ہو گئی؟ کیا ہماری پیروی دنیا دار کی تو نہیں ہوئی؟ اپنے ضمیر میں جھانک کر دیکھیں۔ آج ہماری زبان سے جو لفظ نکل جاتا ہے، اس سے ہم لوگوں کو ایذا پہنچاتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، اپنے گھر والوں کو ہم تکلیف دیتے ہیں اپنی زبان سے، اپنے کردار سے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بغل میں پھنسی ہو گئی، پھوڑا ہو گیا، تو صحابہ اکرام کو معلوم ہو گیا کہ دیکھنے، عیادت کرنے کے لیے، پوچھ تاچھ کے لیے گئے صحابہ۔ پوچھا گیا، یا امیر المؤمنین آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ تو فرمایا ہاتھ کے نیچے پھنسی ہوئی ہے۔ اس لفظ کو غور کریں، ہاتھ کے نیچے پھنسی ہوئی ہے۔ صحابہ کا تغیر یہ تھا، اور یہ حسن زن بھی یہ ہے کہ اردو کی جو لینگویج ہے اس میں نکھار، حسن یہی آتا ہے کہ سسپینس میں بات کو رکھ کر بات کی جاتی ہے۔ کھلا کھلا بول دیتے ہیں کہ بغل میں پھنسی ہوئی ہے، ہاتھ کے نیچے پھنسی ہوئی ہے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ جب پوچھا گیا، یا امیر المؤمنین آپ سیدھے بتا دیں کہاں پر پھنسی ہوئی ہے؟ یہاں پر ہوئی، یہاں پر ہوئی، یہاں پر ہوئی ہے۔ تو حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ میرے آقا سے میں نے یہ سنا ہے کہ جو تم کہتے ہو کل بروز قیامت اسے وہ پڑھنا پڑے گا۔ آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ جو تم دنیا میں کہتے ہو کل بروز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ وہ تم سے کہلوائے گا میدان محشر میں۔ اس شرمندگی سے میں بچنے کے لیے بغل نہیں کہہ رہا ہوں، ہاتھ کہہ رہا ہوں۔ لفظ بغل کہنے سے جو شرماتے ہیں وہ حضرت عمر فاروق ہے، اور ہمارے مسلمان کا عالم یہ ہے کہ کھلی گلی گلی گالیاں، گندی گندی گالیاں اپنے ماں باپ کو دیتے ہیں۔ کیا انہیں یہ معلوم نہیں ہے کہ اپنے اعمال کا جائزہ دینا ہے بروز قیامت؟ جو گالیاں دیتے ہیں اپنے ماں باپ کو، کیا ان کو معلوم نہیں ہے کہ جو لفظ بغل کہنے سے شرماتے ہیں وہ صحابہ کی ذات ہے؟ اور ہمارا عالم یہ ہے کہ ہم صحابہ کے نعرے لگاتے ہیں، ہم آقا کی نعت گوئی کرتے ہیں، لیکن ہمارے زبانوں پر گالیاں نظر آتی ہیں، ہمارا کردار ایسا نظر آتا ہے، اور ہماری چال چلن ایسی ہے کہ صحابہ کرام نے جس فاقے کے ساتھ نکاح کیے ہیں اس فاقے کے ساتھ ہمارا نکاح نہیں ہوتا۔ ہمارے نکاح میں ڈانس بھی ہونا، ڈھول باجا بھی ہونا، شریعت کی دھجیاں اڑانا، نوش و فجر کی نماز نہیں پڑھتا، باراتی ظہر کی نماز غائب، اور ہم صحابہ کے پہرے دار، اور ہم آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے چاہنے والے، مرتے دم تک آقا کا نام لینے والے۔ کہاں گیا آپ کا آقا کا نام لینا؟ شادی بیاہ میں آپ نے آقا اور اس کے رسول اور اس کے صحابہ کو بلا دیا؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ صرف اور صرف مسجد میں دیکھتا ہے؟ اللہ آپ کو مسجد میں بھی دیکھا، شادی حال میں بھی دیکھے گا۔
جب آپ فجر کی، ظہر کی نماز، عصر کی نماز شادی بیاہ میں گزار کر چھوڑ رہے ہیں، کیا آپ کو معلوم نہیں کہ اللہ نہیں دیکھ رہا؟ اللہ اکبر۔ شادیوں کی بات آ گئی تو ضمناً یہ بات عرض کر دوں کہ رسومات، پچھلے جمعہ بھی میں نے کہا رسومات ہمارے یہاں بہت سارے چل پڑے ہیں، نہ اس کا شریعت سے کوئی لینا دینا ہے، نہ اس کا قرآن حدیث سے کوئی لینا دینا ہے، نہ ہمارے اکابرین نے اس کو کیا، کسی نے اس کو بولا نہیں، کوئی روکنے والا ہے نہیں۔ اگر روکا جائے، اگر بیانوں میں ایسے بیان کیے جائیں، ایسے خرافات کے بیان اگر کیے جائیں کہ وہ نہ کرو یہ نہ کرو، تو ایسے مقرر ہمیں پسند بھی نہیں آتے۔ ایسے مقرر پسند آئیں گے کہ جو صرف فضیلت پر بات کرتے ہوں، جو صرف آقا کی فضیلت پر بات کرتے ہیں۔ ہاں یقیناً فضیلت پر بات کرنی چاہیے، اپنا ایمان تازہ ہوتا ہے، لیکن میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، یہ موقع بہت ہی ہمارے ہاتھ سے چھوٹتا ہوا جا رہا ہے کہ آج عیدگاہ بن کر دیا گیا۔ آج علم دین سیکھنے کے لیے آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے لیے مسجد کے دروازے آج بھی کھلے ہوئے ہیں۔ آج بھی ہماری اس مسجد حاضہ میں ہر جمعہ بعد نماز عشاء درس ہوتا ہے، بیانات ہوتے ہیں، ذکر ہوتا ہے، حلقہ ہوتا ہے، ایمان کی تازگی دی جاتی ہے۔ لوگوں کو بلایا جائے، کہتے ہیں کہ میں پاک نہیں حضرت، انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم آتا ہوں۔ کیا بھروسہ نیکسٹ ٹائم آنے کا؟ بھروسہ کوئی دے رہا ہے نیکسٹ ٹائم آنے کا؟ ہے آپ کے پاس؟ کسی سے پوچھا گیا کہ موت کتنی قریب ہے، تو کہنے لگے کہ موت اتنی قریب ہے کہ ایک رکعت پڑھوں تو دوسری رکعت نہیں پڑھ سکتا۔ اور کسی سے پوچھا گیا موت کتنی قریب ہے، اور وہ کہنے لگا کہ ایک سجدے کے بعد دوسرا سجدہ نہیں کر سکتا۔ تو میں یہ کہتا ہوں موت اتنی قریب ہے کہ ایک سلام پھیرا اور دوسرا سلام پھیرے گے بھی نہیں، اتنی قریب ہے۔ آپ اگلے ہفتے کی بات کر رہے ہیں، درس میں آنے کی، اگلے اجتماع میں آنے کی بات کر رہے ہیں۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا ہمارے یہاں بلہاری میں شہرے اور ادھر ادھر اور کرناٹک میں چال چلن پڑ گیا کہ شادی میں نوشو کو اس طرح سے ٹارچر کیا جاتا ہے کہ وہ کوئی بھی کام نہیں کرنا، اسے ہلدی لگانے کے بعد جھاڑو نہیں چھینا، انہیں دوسرے کام نہیں کرنا۔ اور رسومات تو ایسے چل پڑے ہیں، نکاح سے لے کر جماگی سے لے کر، اور جو بچے ہوئے پھول ہوتے ہیں نوشو اور آرس کے پھول، اس کو مہینے تک 2 مہینے تک سکھا کر اسے تبرک کے نام پر معاذ اللہ رب العالمین درگاہ پر جا کر فاتحہ دلاتے ہیں۔ درگاہ پر جانا جائز ہے، لیکن یہ تبرک سمجھ رہے ہیں۔ ان پھولوں کو جو سڑ گئے ہیں، جس طرح سے شادی حال میں لگائے ہوئے پھولوں کو پھینک دیا جاتا ہے، اسی طرح سے آرس اور نوشو کے پھولوں کو بھی پھینک دیا جائے۔ اس کو تبرک بنا کر درگاہ پر لے کے جا کر کھچڑی بنا کر بیگن کا سلہ بنا کر کھا کر عیاشی کر کے، کہاں سے آپ نے نکالا یہ کون سی شریعت میں ہے؟ معاذ اللہ رب العالمین۔ تو ان تمام رسومات کو روکا جائے، یہ غلط رسومات ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ صحابہ کرام کے زندگیوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کہنے سننے میں اگر کوئی تلخ جملہ اگر غلطی ہو گئی تو پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے طفیل سے معاف عطا فرمائے۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔